وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها صدق الله العظيم وقال محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه مسلم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. آپ سے یہ درخواست ہے کہ دین کی بات کو دھیان سے اور توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں کہ جو باتیں یہاں پر آئے گی ان باتوں کے مطابق میں اپنی زندگی کو گزاروں گی. اس لیے بہت دھیان سے توجہ سے اگر ہم دین کی بات کو سنیں گے تو آج کی یہ مجلس ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ اور سبب بنے گی. اس کائنات میں بسنے والے جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے انسان اس دنیا کو ایک دن چھوڑ کے چلے جائیں گے. دنیا میں کوئی بھی اپنی مرضی سے آیا نہیں، کوئی خاتون بھی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئی اور کوئی اس دنیا سے نہیں جائے گی اپنی مرضی سے. آپ خود دیکھ لیجئے، اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. اگر آپ کی عمر آج 30 سال کی ہے، 40 سال کی ہے، تو اس سے پہلے آپ اس دنیا میں نہ تھے، اور آگے چند سال جائیے تو چند سالوں کے بعد ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے. لیکن اس دنیا سے چلے جانا، یہ ہماری زندگی کی کہانی ختم نہیں ہوگی بلکہ ہماری زندگی کی کہانی شروع ہوگی. اس لیے کہ مر کے مر جانا نہیں ہے. اگر مر کے مر جانا ہوتا تو اللہ کی اطاعت کرنے والی عورت اور اللہ کی نافرمانی کرنے والی عورت دونوں برابر ہو جاتے. بے پردہ اور با پردہ، اللہ کے سامنے جھکنے والی اور اللہ کے سامنے نہ جھکنے والی دونوں برابر ہو جاتے. لیکن مر کے مر جانا نہیں ہے، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور ایسے مالک کے دربار میں حاضر ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گی. اس لیے کہ جو دیکھنے والا رب ہے وہ ایسا دیکھنے والا ہے. اس نے فرمایا ان اللہ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی لیلۃ الظلماء، وہ ایسا دیکھنے والا ہے کہ کالی راحت میں کالے پہاڑ پر جو کالی چوٹی چلتی ہے اللہ اس کے نشان قدم کو دیکھتے ہیں. وہ میری آپ کی ساری حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر اپنے بنانے والے مالک کو پہچاننا ہے. اس دنیا میں رہ کر اپنے اللہ کو پہچان کر اس کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے. اور یہ خیال ہمارے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ میں اس دنیا میں آئی اللہ کی مرضی سے، اب میں اس دنیا سے جاؤں گی اللہ کی مرضی سے. آپ سوچو تو صحیح، کتنی خواتین اس دیول گھاٹ میں ایسی تھی جن کو پوری کی پوری بستی جانا کرتی تھی. اگر وہ خاتون نہ ہوتی تو گھر سنسان معلوم ہوتا تھا، اگر وہ نہ ہوتی تو رشتے طے نہ ہوتے تھے. لیکن آج وہ دنیا سے چلی گئی، اب کوئی دنیا میں اس کو یاد کرنے والا بھی نہیں ہے. اب لوگ یہ بات سن کے تعجب کرتے ہیں. آپ سوچئے، آپ اپنے دادی کو تو پہچانتے ہیں، اپنے نانی کو تو پہچانتے ہیں، لیکن ہماری پر دادی پر نانی کو ہم ہی نہیں پہچانتے.
اگر وہ اپنی قبر سے اٹھ کر ہمارے شہر میں آ جائے، ہمارے بستی میں آ جائے، تو کوئی ان کو پہچاننے والا نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے بنانے والے مالک کو پہچان کر اس کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اب زندگی اطاعت کے ساتھ کیسے گزرے گی؟ زندگی اطاعت کے ساتھ تب گزرے گی جب ہم اپنی زندگی میں ایک کام کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ ایک کام کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مجھے ہر کام کے کرنے میں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس میں میرے حضور، میرے آقا کا طریقہ کیا ہے۔ یہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں، اس کام کے اندر اللہ کا حکم کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے صحابیات کی زندگیوں کے اندر کہ ان کے زندگی میں جب یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، تو وہ خواتین لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی۔ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ شریعت کے اندر پردے کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد 5ویں سال پردے کا حکم لازم ہوا ہے۔ وہ جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، اچانک اس عورت نے ایک بکری کو دیکھا کہ اس بکری پہ موت طاری ہو رہی ہے اور یہ مرنے کے قریب ہے۔ اس نے سوچا اگر یہ اس حال میں مر جائے گی تو یہ مردہ ہو جائے گی، اور مردہ ہوگی تو کھانا اس کا حلال نہ ہوگا، کیا یہ اچھا ہوتا کہ میں اس کو ذبح کر لیتی۔ اس نے تلاش کیا تو اس کے پاس چھری نہ تھی، اس نے ایک نوکیلے پتھر کو اٹھایا اور نوکیلے پتھر سے اس بکری کو ذبح کر دیا۔ اب جنگل بیابان میں فقر فاقے کے زمانے چل رہے تھے، لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے کہ تھوڑا گوشت ہمیں دے دو، تھوڑا گوشت ہمیں دے دو۔ اس خاتون کا جملہ سنیے، وہ خاتون کہنے لگی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں اس روایت کو جمع کیا، اس روایت کو نقل کیا۔ وہ خاتون کہنے لگی اس گوشت کو میں تب تک استعمال نہیں کروں گی جب تک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کے حلال و حرام ہونے کا فتویٰ نہیں پوچھ لو گی۔ روایت میں آتا ہے وہ عورت جنگل سے آئی، مدینۃ المنورہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر پتھر نوکیلا تھا اور رگیں اس کی کٹ گئی ہے تو وہ بکری تمہارے لیے حلال ہے۔ اس عورت نے کہا اس کی رگیں کٹ گئی، خون اس کا نکل گیا۔ آقا نے کہا تم اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہو۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک ایسا زمانہ ہے، ایک ایسا وقت ہے جو فقر و فاقوں کا زمانہ ہے، لیکن ایک مسلمان عورت گوشت کو استعمال کرنے سے پہلے، گوشت کو تقسیم کرنے سے پہلے جنگل سے مدینہ آتی ہے اور محمد الرسول اللہ سے مسئلہ پوچھتی ہے۔ وہ مسئلہ کیوں پوچھتی ہے؟ اس کے زندگی میں آخرت کا خیال پیدا ہو گیا۔ وہ مسئلہ کیوں پوچھتی ہے؟ اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں دنیا میں آزاد نہیں ہوں، مجھے دنیا میں معلوم کرنا ہوگا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن آج ایمان والی عورتوں کے دل سے آخرت کا خیال نکل گیا، موت اور موت کے بعد کی زندگی کا خیال اور تصور نکل گیا۔ لہذا مسلمان عورت بہت سارے کام کرتے چلی جاتی ہے، لیکن وہ تحقیق نہیں کرتی، وہ یہ پوچھتی نہیں کہ یہ کام کرنا میرے لیے حلال ہے یا یہ کام کرنا میرے لیے حرام ہے۔ یہ پوچھنے کا خیال اس لیے پیدا نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے دل میں فکر آخرت نہیں ہے۔ وہاں فکر آخرت تھی، آخرت کا خیال تھا، تو ایک عورت نے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حج کے فرض ہونے کا اعلان سنا کہ حج لوگوں پر فرض ہے، اگر ان کے پاس مال ہو، جب اس عورت کو یہ بات کا علم ہو گیا، وہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کے کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے والد محترم ان ابی شیخن کبیرہ، میرے ابا بہت بوڑھے ہو گئے، سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتے اور
مدینہ مکہ المکرمہ سفر کرنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، میں ان کے حج کا کیا کروں؟ میرے آپ کے آقا نے فرمایا اگر وہ حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو تم ان کی طرف سے حج کر لو، اگر تم نے ان کی طرف سے حج کر لیا تو ان کا حج ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک عورت کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سوال پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اس عورت کے دل میں آخرت کا خیال پیدا ہو گیا تھا کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، میں اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اس لیے مجھے اس دنیا کے اندر قدم قدم پہ یہ پوچھنا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، زینب اس عورت کا نام ہے، عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ میرے شوہر عبداللہ بن مسعود بہت غریب آدمی ہے اور اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، کیا میں اپنے مال کو اپنے شوہر پہ خرچ کر سکتی ہوں؟ آقا نے فرمایا لکی اجران، تجھے 2 اجر ملیں گے، ایک اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اور ایک اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا، نفل صدقہ تو اپنے شوہر پر بھی کر سکتی ہے۔ یہ قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان عورت کو قدم قدم پہ یہ پوچھنا پڑے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے اور مجھے بچنا کس سے ہے۔ ایک عورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، اس عورت کے بارے میں قرآن کے اندر آیت نازل ہو گئی ہے اور ان آیتوں نے یہ کہا ہے یہ صدیقہ ہے، یہ پاک اور پاکیزہ عورت ہے، یہ اللہ کی محبوب بندی ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے قرآن اتارا ہے، سورہ نور میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اتنی مبارک عورت ہے۔ آقا جس سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ابو بکر کی چہیتی بیٹی ہے، محمد رسول اللہ کی بیوی ہے، لیکن فکر آخرت کی وجہ سے آقا سے یہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ میرا ایک بھائی ہے وہ مجھ سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہے، لیکن وہ میرا حقیقی بھائی نہیں ہے، وہ میرا رضائی بھائی ہے، تو کیا رضائی بھائی سے مجھے پردہ ہے؟ کیا میں اس سے مل سکتی ہوں یا نہیں مل سکتی؟ یہ ایک مسلمان وہ عورت پوچھ رہی ہے جس عورت کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہے، قرآن نے جس عورت کو صدیقہ کہا ہے، لیکن وہ ایک مسلمان عورت کے دل میں آخرت کی فکر ایسی ہے کہ وہ حضور سے یہ پوچھتی ہے یہ میرے رشتہ دار، یہ میرا بھائی ہے، لیکن یہ سگا بھائی نہیں، حقیقی بھائی نہیں، میرا رضائی بھائی ہے، کیا میں رضائی بھائی سے مل سکتی ہوں؟ آج ایک مسلمان عورت نہیں پوچھتی اپنے شوہر کے ذریعے سے، اپنے بھائی کے ذریعے سے، اپنے خاوند کے ذریعے سے کہ برا مفتی صاحب کو یہ تو پوچھ لینا کہ مسلمان عورت بچت گٹ اٹھا سکتی؟ کہ مسلمان عورت گٹ اٹھانے کے لیے کسی کافر کے سامنے بیٹھ سکتی ہے اور اپنے ڈاکومنٹ دے کر اس سے پیسہ لے سکتی ہے؟ ایک مسلمان عورت اس کو نہیں پوچھتی، حالانکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے، اور 20,000 لیے جاتے ہیں اور ماہانہ یا ہفتے واری اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، لیں گے 20,000 اور دیے اس سے زیادہ جاتے ہیں، اور مسلمان عورتیں غیروں کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور بچت گٹ وصول کرتی ہیں، لیکن کسی عالم اور مفتی سے یہ بھی نہیں پوچھتی کہ ایک مسلمان عورت گٹ کے پیسے اٹھا سکتی ہے۔ وہ اس لیے نہیں پوچھتی کہ اس کے دل میں آخرت کا خیال نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں آخرت کا خیال ہوتا تو وہ یہ پوچھتی کیا میں اٹھا سکتی یا نہیں اٹھا سکتی۔ آج لوگ کہتے ہیں کیا کرنا مفتی صاحب، ہماری مجبوری ہے، ہم تو اٹھانا نہیں چاہتے لیکن ہماری مجبوری ہے۔ کیا تمہیں محمد الرسول اللہ کی مجبوری یاد نہ آئی؟ کیا تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی خیال نہ آئی کہ جو فقر و فاقے کی ایسی حالت میں تھے کہ ثم الہلال 2-3 چاند گزر جاتے تھے، محمد الرسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے یبیت اللیالیہ المتتابعہ، ہم کئی راتیں ایسی گزار کر دیتے تھے لا یجدون عشاء، ہمارے گھر میں شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا، ایک رات نہیں
کئی راتیں ایسی گزار دیتے تھے کہ ہمارے گھر میں شام کا کھانا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے 3 مہینہ گزر جاتے تھے محمد الرسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں چلتا تھا۔ ساری زندگی ایک وقت کھانا کھایا، کبھی صبح کھایا تو شام نہیں، اور شام کھایا تو صبح نہیں۔ کیا تمہیں محمد الرسول اللہ کی زندگی بچت گھٹ اٹھاتے ہوئے یاد نہ آئی کہ محمد الرسول اللہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے؟ یہ نفل نماز تھی، اس لیے کہ فرض نماز تو بیٹھ کر ہوتی نہیں۔ جن میں کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کی طاقت ہے ان کی بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی، جن میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں وہ بیٹھ کے پڑھیں گے تو ہو جائے گی فرض بھی واجب بھی۔ لیکن جن میں کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے ان کی فرض اور واجب نماز بیٹھ کے نہیں ہوتی، ان کو کھڑے سے پڑھنا پڑے گا۔ آپ جو نفل پڑھ رہے تھے یہ نفل نماز تھی۔ حضرت ابو ہریرہ آئے اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، آج مجھے بھوک اتنی لگی ہے کہ مجھ میں کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ اس لیے ایسے فقر و فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ غریب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ دیکھیں گے ترمذی شریف کی روایت، مشکات شریف کی روایت، تو اس کے اندر میرے آپ کے آقا نے فرمایا عرض علی ربی لیجعل لی بطحاء مکہ ذہبا، اللہ نے میرے اوپر یہ پیش کیا تھا کہ وہ میرے لیے مکے کے پہاڑ کو سونے کا پہاڑ بنا دے۔ فقلت لا یا ربی، میں نے کہا اے اللہ نہیں، سونے کا پہاڑ نہ بنائیے۔ کیوں کہا؟ اجو یومن واشبع یومن، میں ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں گا، کبھی فاقہ اٹھاؤں گا، کبھی بھوک اٹھاؤں گا، مجھے سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے۔ اس حدیث کے نیچے علماء نے لکھا ہے آقا نے سونے کے پہاڑ کا انکار اس لیے کیا تاکہ میری امت کے سامنے جب حالات آئے، فقر و فاقے آئے، تنگی آئے، تو ایسی حالت میں میری امت یاد کر لے کہ محمد الرسول اللہ کے گھر میں تو چولہا نہیں چلتا تھا، 3 مہینے گزر جاتے تھے۔ اگر آج مسلمان عورت گٹ کے پیسے نہیں اٹھائے گی تو کیا اس کے گھر کا چولہا بجھ جائے گا؟ کہ آج مسلمان عورت ایک سودی قرض نہیں لے گی کاروبار چلانے کے لیے تو کیا گھر میں چولہا بجھ جائے گا؟ لیکن ایمان والی عورت کے دل میں آخرت کا خیال ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز میں دیندار ہیں لیکن کاروبار میں اور اپنے معاشرت میں اور اپنے معاملات میں ہم دین کو بھول جاتے ہیں۔ کوئی تو گھر بنانے کے لیے لون لے رہا ہے، کوئی تو کاروبار بڑھانے کے لیے سود لے رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے اندر بھی اس کو منع کیا ہے اور اللہ نے قرآن میں بھی اس کو منع کیا ہے۔ لیکن پوچھنے کا خیال کس کو آئے گا؟ پوچھنے کا خیال ان کو آئے گا جن میں آخرت کا خیال ہوگا، اور جن میں آخرت کا خیال نہیں ہوگا انہیں پوچھنے کا خیال نہیں، وہ تو آزاد رہیں گے، جب جی میں آئے گا نماز پڑھ لیں گے اور جب جی میں آئے گا نماز چھوڑ دیں گے۔ ولیمے میں جائیں گے نماز بھول جائیں گے، میت میں جائیں گے نماز یاد رہے گی، یہ تو ایسی زندگی رہے گی آزاد۔ لیکن جن کے دل میں آخرت کا خیال ہوگا، جن کے دل میں یہ بات ہوگی کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور مر کے مر جانا نہیں ہے، مر کے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، ساری زندگی کا حساب دینا ہے، جب یہ خیال دل میں ہوگا تو وہ عورت یہ پوچھے گی کیا میں یہ کر سکتی ہوں یا یہ نہیں کر سکتی ہوں، یہ معلوم کرے گی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کیا میں اپنے وہ رضائی بھائی کو گھر میں ملاقات کے لیے آنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے رضاعت سے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی نسب کی وجہ سے جن سے پردہ نہیں ہے، نسب کی وجہ سے جن سے پردہ نہیں ہے، اسی طریقے سے رضاعت کی وجہ سے بھی، رضائی بھائی بن جانے کی وجہ سے بھی پردہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی 2 سال کی 2.5 سال کی عمر سے پہلے کسی خاتون سے اپنی غذا حاصل کر لے
تو وہ بچہ رضائی بیٹا ہوتا ہے، اور وہ بچہ اس عورت کا رضائی بیٹا کہلاتا ہے، اور وہ بیٹے کی وہ عورت رضائی ماں کہلاتی ہے۔ اور قرآن نے کہا امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ عورتیں تمہاری مائیں ہیں جنہوں نے تم کو اپنی غذا دی ہے، وہ عورتیں تمہاری مائیں ہیں۔ اور حضرت عائشہ نے حضور کا ارشاد نقل فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، رضاعت سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ تیرا رضائی بھائی ہے، لہٰذا وہ تیرے گھر میں آ سکتا ہے اور وہ تجھ سے ملاقات کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تیرا رضائی بھائی ہے۔ یہ چند قصے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمیں بھی یہ طے کرنا ہے کہ میں ساری زندگی یہ پوچھ کر زندگی گزاروں گی کہ مجھے کرنا کیا ہے اور مجھے کن کاموں سے بچنا ہے، مجھے کن کاموں کو کرنا ہے اور کن کاموں سے مجھے بچنا ہے۔ یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ جب آپ زندگی ایسی گزارنے کا طے کریں گے تو زندگی وہ بنے گی جو زندگی اللہ چاہتے ہیں۔ اور آج ہماری زندگی ایسی بنی ہوئی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں، جیسے جب جی میں آیا تو نماز پڑھتے ہیں اور جب جی میں آیا تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان عورت کے لیے ہر حال میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کسی حال میں نماز معاف نہیں، صرف ایک عذر شرعی ہے۔ عذر شرعی کے اندر ہی اللہ نے نماز کو معاف کیا ہے۔ عذر شرعی کے علاوہ کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس صورت میں نماز معاف کر دی گئی ہو، چاہے وہ ولیمے کا فنکشن ہو، چاہے وہ شادی کا فنکشن ہو، کسی حال میں نماز معاف نہیں، صرف عذر شرعی میں نماز معاف ہے۔ اور عذر شرعی کی مقدار زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب عذر شرعی آئے تو نماز چھوڑ دیے تو سبھی چھوڑ دیے۔ عادت کو باقی رکھنے کے لیے عذر شرعی میں بھی نماز کے اوقات میں وضو کیا جائے اور مصلی پر بیٹھ کر تسبیح کی جائے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف پڑھنا، تسبیح کرنا، دعائیں پڑھنا، یہ سارے کام کرنا جائز ہے۔ استغفار کرنا تو ان اوقات میں یہ کام کرے تاکہ نماز کی عادت باقی رہے، لیکن نماز شرعاً اللہ نے معاف کر دی ہے۔ ان عذر شرعی کے علاوہ کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس میں نماز معاف ہو۔ اس لیے ایک مختصر وقت میں آپ کے سامنے چند اشاروں میں بات کروں گا۔ ایک بات تو آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ میں جو کام آج سے کروں گی وہ پوچھ کے کروں گی، کوئی کام میں بغیر پوچھے نہیں کروں گی۔ ہر کام کے کرنے سے پہلے پوچھوں گی کہ میں اپنے داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنا سکتی ہوں یا نہیں بنا سکتی۔ ایسا نہیں کہ میں نماز بھی پڑھ رہی ہوں اور نکاح کے موقع پر اپنے داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنا رہی ہوں۔ اگر میں داماد کے لیے سونے کی انگوٹھی بنا رہی تو خدا کی قسم آگ کا انگارہ بنا رہی ہوں، اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے اس کو آگ کا انگارہ بتایا ہے۔ اگر میں نکاح کے وقت میں اپنے بچے کے ارمان نکالنے کے لیے، اپنی بچی کے ارمان نکالنے کے لیے رسم کر رہی ہوں تو فضول خرچی کر رہی ہوں، اور فضول خرچی کرنے والوں کے بارے میں قرآن میں یہ کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے دوست، شیطان کے بھائی ہیں۔ جو عورت رسم میں مال خرچ کرنے کا مشورہ دیتی ہے، جو عورت روپ میں پیسہ خرچ کرنے کا مشورہ دیتی ہے اور رسم اور روپ کے موقع پہ کہتی ہے ہمارے تو ارمان ہے، یہ شیطان کی محبت میں مال خرچ کر رہی ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مال خرچ کر رہی ہے، لیکن لوگ پوچھتے نہیں۔ اس لیے آج آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ ساری زندگی میں یہ پوچھتی رہوں گی مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اور پوچھنا اس لیے ہے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے ایک کام تو آپ کو یہ طے کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ طے کرنا ہے کہ نماز کا اہتمام کروں گی، کسی حال میں نماز نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر وہ اچھی ہوگی تو سارے اعمال اچھے ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوگی تو سارے اعمال خراب ہوں گے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا،
حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ لقی اللہ فہو علیہ غضبان، جو نماز چھوڑنے والی ہوگی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گی کہ قیامت کے دن اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اور قیامت کے دن اللہ کی رضا کی ہر انسان کو، ہر مرد عورت کو ضرورت ہوگی، اس لیے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہوگا، اور جن سے اللہ ناراض ہوگا ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہوگا، اور جہنم کا ٹھکانہ کوئی معمولی ٹھکانہ نہیں۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا لو ان دلبا من غساقی یحرق فی الدنیا لانتنا اہل الدنیا، جہنم کے اندر کا ایک ڈول لایا جائے اور اس ڈول کو دنیا میں پھینک دیا جائے، لانتنا اہل الدنیا، اس ڈول کی وجہ سے ساری دنیا بدبودار ہو جائے گی۔ اس ایک ڈول کو لا کر ایک سمندر میں ڈال دیا جائے گا، دنیا میں 7 سمندر ہیں، اس ایک ڈول کا اثر یہ ہوگا کہ 7 سمندروں کا پانی ابلنے لگ جائے گا۔ ایسی جہنم کے اس ڈول کا پانی اس عورت کو پینا ہوگا جس عورت نے دنیا میں اللہ کو ناراض کیا ہوگا، اور جو نماز چھوڑنے والی عورت ہوگی وہ اللہ سے اس حال میں ملے گی کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں نماز کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو زکوٰۃ کا خیال رکھنا ہے، ہر سال مال کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ جو عورت اپنے زیورات کی، جو عورت اپنے مال و متاع کی زکوٰۃ نہیں نکالے گی، قیامت کے دن جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا، مرنے کے بعد جب اس کو قبر میں رکھا جائے گا تو اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اس کا سارا سونا چاندی اور پیسہ یہ سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے سانپ بھی ایسا جو سانپ گنجا، اس لیے کہ جو سانپ گنجا ہوتا ہے وہ اور زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سارا مال سانپ کی شکل اختیار کرے گا۔ وہ ایک دانی، وہ 7 پیس اور وہ ہار جن کے پہننے کا تو شوق تھا لیکن زکوٰۃ نہ نکالی، قبر کے اندر یہ سارا کا سارا سونا سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور اس عورت کو ڈستا رہے گا اور اس عورت سے کہے گا انا کنزو کی و انا مالو کی، میں تیرا وہ خزانہ ہوں، میں تیری وہ ایک دانی ہوں، میں تیرا وہ 7 پیس ہوں، میں تیرے وہ پیسے ہوں جس کو تو جمع کر کے رکھتی تھی، کبھی ڈبوں میں، کبھی تکیوں کے نیچے، کبھی تو نے اس کو فلاں جگہ رکھا، کبھی فلاں جگہ رکھا، تیرے شوہر کو اس کا علم نہ تھا لیکن اللہ کو اس کا علم تھا، اس مال کی ہر سال زکوٰۃ نکالنا ضروری تھی، لہذا تو نے زکوٰۃ نہ نکالی، یہ سانپ تجھے ڈس رہا ہے، اور وہ ایسا زہریلا سانپ ہوگا کہ اگر وہ سانپ اس دیول گھاٹ کے اس اسکول میں پھونک دے تو پوری دنیا میں گھاس نظر نہیں آئے گی۔ ایسا سانپ اس عورت کو ڈسنے والا ہوگا جس عورت نے دنیا میں اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی ہوگی۔ اس لیے آپ کو قدم قدم پر، لمحہ لمحہ، گھڑی گھڑی یہ پوچھنا پڑے گا مجھے کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، اللہ نے اگر حج فرض کیا ہے تو حج بیت اللہ کا سفر کرنا، اور اپنے گھر کے اندر رہ کر زندگی گزارنا۔ ایک چیز تو عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے، نماز، زکوٰۃ، حج، اور پہلی چیز جو کام کریں گے ان کام کے کرنے میں، اس کام کے کرنے میں پوچھیں گے علماء سے کرنا کیا ہے۔ یہ ہو گئی 2 باتیں۔ اب تیسری اہم اور ضروری چیز عورتوں کے لیے وہ کیا ہے؟ وہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے۔ قرآن نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں سے یہ کہو کہ وہ اپنے گھروں میں رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جب یہ عورت قیامت کے دن پلسرات سے گزرے گی، شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اعلان کیا جائے گا لوگوں اپنی نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے، اتنی مبارک عورت ہے، جنت میں خوشبو، جنت میں نور پھیل جائے گا، لوگ پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آ رہا ہے، اسے انہیں بتایا جائے گا یہ نور علی اور فاطمہ کے مسکرانے سے نکلا ہے، ایسی مبارک عورت ہے۔ اور حضور نے اس سے فرمایا، عائشہ، حضور نے اس سے فرمایا فاطمہ سن لے، گھر کے اندر کے کام تیرے ذمہ ہے، وہ علی تو سن لے، گھر کے باہر کے کام تیرے ذمہ ہے۔ کیا مطلب یہ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر کے کام کرے، مردوں کی ذمہ داری ہے وہ گھر کے باہر کے کام کرے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا، اسی لیے عورتوں کو کمانا فرض نہیں،
اس لیے مردوں کو کمانا فرض ہے، عورتوں کو کمانا فرض نہیں۔ عورت ابھی بغیر نکاح کی ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کھلانے پلانے کی، پہنانے کی۔ نکاح ہو گیا، نکاح ہو جانے کے بعد کپڑا پہنانا، کھانا کھلانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو عورت کیا کرے گی؟ عورت گھر میں رہ کر اللہ کی اطاعت کرے گی اور اپنے اولاد کی تربیت کرے گی۔ اللہ نے اس کے ذمے کمانا فرض نہیں کیا۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ہم پوچھتے نہیں، ٹماٹے لانے بھی خاتون ہی جا رہی ہے، بلکہ مردوں کے کپڑے خریدنے بھی خواتین ہی جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے ذمے گھر کے اندر کے کام ہے، تمہارے شوہر کے ذمے گھر کے باہر کے کام ہے۔ اس لیے جو امور گھر کے اندر کے ہیں وہ کام آپ کرنا طے کرو، جو کام گھر کے باہر کے ہیں وہ کام کون کرے گا؟ وہ آپ کے مرد کریں گے۔ اسلام کا اہم عمل جو نماز ہے، حضور نے فرمایا کہ عورت کا اس کے گھر کے کونے میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے کہ وہ گھر کے صحن میں نماز پڑھے۔ کہ صحن میں نماز پڑھنا اتنا افضل نہیں جتنا گھر کے کونے میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تیرا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا افضل ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا اب مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ حالانکہ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ابن ماجہ کی روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ ایک روایت میں 50,000 کی بات ہے اور ایک روایت میں 1,000 کی بات ہے۔ جب حضور فرما رہے کہ مسجد نبوی سے افضل تیرا نماز پڑھنا تیرے محلے کی مسجد میں ہے، اور تیرے محلے کی مسجد سے افضل نماز تیرے صحن کی نماز ہے، تیرے صحن میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ تو گھر کے کونے میں نماز پڑھ۔ عورتوں پہ جمعہ فرض کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا نہیں ہے، انہیں گھر میں رہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے گھروں میں رہو، اور گھروں میں کیا کام ہے؟ گھر میں بہت بڑے کام ہیں۔ گھر میں کام یہ ہے اپنے بیٹی کو دین کی داعیہ بناؤ، اپنے بیٹے کو دین کا داعی بناؤ۔ گھر میں رہتے رہتے انہیں اسلام سمجھاؤ، انہیں ایمان بتاؤ، ان کے زندگی میں اسلام کو داخل کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولادیں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے بجائے غیروں کی دعوت کو قبول کر لے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ عورتوں نے گھروں کے کام کو چھوڑ دیا، اولاد کی تربیت کو چھوڑ دیا، اولاد کی تربیت کرنا چھوڑ دیا، ان کو سکھانا چھوڑ دیا۔ تو آپ آئے دن واٹس ایپ پر دیکھتے ہوں گے کہ ایک بچی ایمان والی مرتد ہو گئی ہے، ایک مسلمان بیٹی غیر ایمان والے کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے اپنے اولاد کی تربیت نہ کی اور ماں نے دین زندگی میں داخل نہ کیا۔ اگر روایت میں بخاری شریف کی حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد شوہر سے ملنے کا دین جان لے اور کوئی مرد بیوی سے ملاقات کا دین جان لے، اگر دونوں دین کو جان کر ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو ان کی اولاد کبھی مرتد نہیں ہوگی۔ لیکن نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ نقصان یہاں ہو رہا ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے باہر کے کام ہمارے ذمے ہیں۔ آپ کے ذمے گھر کے باہر کے کام نہیں، آپ کے ذمے گھر کے اندر کے کام ہے کہ گھر میں رہ کر اپنے اولاد کی تربیت کرنا، ان کو اسلام سکھانا، ان کو ایمان سکھانا، ان کو اللہ کی پہچان کرانا، ان کی زندگی کو اسلامی زندگی بنانا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان گھروں میں رہنے والی بچیوں کا لباس غیر اسلامی بنتا چلا جا رہا ہے، اور اتنا غیر اسلامی بنتا چلا جا رہا ہے کہ جس لباس کو اسلام نے لباس ہی نہیں کہا ہے، اتنا غیر اسلامی لباس کہ جس لباس کو اسلام نے لباس ہی نہیں کہا ہے۔ آج کل ایسے لباس مسلمان بچیوں کے رائج ہو چکے ہیں۔ کیسے؟ نیٹ کے دوپٹہ چل رہا ہے جس میں سر کے پورے بال نظر آتے ہیں، حالانکہ ہدایہ میں لکھا ہے النازل من الراس، جو بال لٹکنے والے ہیں ان بالوں کو بھی شریعت میں پردہ ہے۔ آج کل عورتیں بالوں کو فروخت کرتی ہے، ہو سکتا ہے تمہارے دیول گھاٹ میں بھی لوگ آتے ہوں گے خریدنے والے، تو لوگ خریدنے آتے ہیں، عورتیں بالوں کو بیچتی ہے۔ عورتوں کا بالوں کا بیچنا حرام ہے، عورتوں کو بالوں کا بیچنا جائز نہیں، فتاوی میں لکھا ہے۔
اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے، فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ عورتیں ایسی جگہ بال نہ ڈالے جہاں پر نامحرم کی نظر پڑ جائے. اور دو چیزوں پر سب سے زیادہ سحر اور جادو ہوتا ہے، ایک ہے ناخن اور دوسرے ہے بال. میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ محمد الرسول اللہ کے بالوں پہ جادو ہو چکا ہے. بخاری جلد ثانی میں روایت ہے. امام بخاری نے اس روایت کو کئی جگہ نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالوں پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، اور ان بالوں کو کھجور کی شاخوں میں باندھ کر ایک کنویں میں ڈال دیا تھا. اللہ کی طرف سے سورہ فلق اور ناس اتری، اس میں 11 گرہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک طرف حضرت جبرائیل اور غالباً ایک طرف حضرت میکائیل علیہ السلام. دونوں فرشتے آپس میں گفتگو کرنے لگے. ان کو کیا ہو گیا؟ ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے بات کی کہ انہیں سحر ہو گیا. کس نے کیا ہے؟ کہ لبید بن عاصم نے کیا ہے. کائے پر کیا ہے؟ کہ حضور کے بالوں پر اور کھجور کی ٹہنیوں میں 11 گانٹیں لگائی ہے اور فلا فلا کنویں میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے اور وہ بہت ویران کنواں تھا. اس کنویں سے آپ نے وہ نکالا اور اس میں سے بالوں کو نکالا اور وہ ایک گرہ کھولتے اور فلق ناس میں سے ایک آیت پڑھتے. ایسی 11 آیتیں پڑھی اور 11 گرہوں کو کھول دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ میں ایک دم فریش ہو گیا ہوں، ورنہ سحر ہو جانے کی وجہ سے حضور کی حالت یہ تھی. آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں ایک بیوی سے ملاقات کے لیے گیا ہو، حالانکہ آپ اس سے ملاقات کے لیے جائے ہوئے نہ ہوتے تھے. نبوت کے کام میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سحر اور جادو کا اثر ہوا. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ سحر ہو سکتا ہے تو مجھے آپ پہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے بچنے کے راستے بتائے ہیں. فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ ناس پڑھ لو، اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ فلق اور 3 مرتبہ ناس، یہ دونوں صورتیں پڑھ لو. انشاءاللہ آپ کو سحر اور جادو نہیں ہو سکے گا. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، سحر اور جادو سے اللہ آپ کو محفوظ کر دے گا. میرے آقا کے ساتھ اللہ نے کیوں کیا ہے مجھے آپ کو کچھ بتانا تھا. بہرحال ہمیں اسے اس تفصیل میں نہیں جانا ہے. عورتوں کے بالوں کو بھی پردہ ہے، اور آج کل عورتیں بال بیچتی ہے. گولڈیاں آتی ہے ہر محلے میں، گولڈیوں کو بال دیتے، ان سے سامان خریدتے. بال دے کر ان سے سامان خریدنا شرعاً حلال اور جائز نہیں ہے، حرام ہے. آپ بال سے ان سے سامان نہیں خرید سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے بالوں کو بھی پردہ ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے بالوں پہ سحر اور جادو کر دے. اس لیے ایک مسلمان عورت کو قدم قدم پہ پوچھنا پڑے گا مجھے کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں ہے. لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ولیموں اور شادیوں میں جا کے دیکھو تو نیٹ کے دوپٹے چل رہے ہیں، لیکن ماں اپنی بیٹی کو نہیں سمجھاتی کہ میری بیٹی یہ نیٹ کا دوپٹہ بغیر استر کے استعمال کرنا شرعاً صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جب تو نیٹ کا دوپٹہ اوڑھے گی تو تیرے بال نظر آئیں گے، اور شریعت میں بالوں کو چھپانا ضروری ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کے وقت میں اٹھے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ. پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا میری ازواج مطہرات کو جگاؤ. آپ کی بیویوں کو جگایا گیا، ازواج مطہرات جگی، آپ کے قریب آئی. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سنو، آج کی رات میرے اوپر فتنے اتارے گئے، قیامت سے پہلے جو ہونے والے فتنے ہیں وہ فتنے اتارے گئے. ان فتنوں میں سے میں تمہیں ایک فتنہ بتاتا ہوں. رب کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ کم من کاسیات فی الدنیا عاریات فی الآخرہ. قیامت سے پہلے ایسی عورتیں آئے گی جو دنیا میں لباس پہنے گی، لیکن ان کے لباس کو شریعت میں لباس نہیں کہا جائے گا. وہ لباس پہن رہی ہوگی، وہ یہ سمجھ رہی ہوگی میں 10,000 کا لے کر آئی ہوں، 15,000 کا لے کر آئی ہوں، لیکن شریعت کی نظر میں وہ لباس نہیں ہوگا. وہ کون سا لباس ہے؟ وہ 3 قسم کا لباس ہے. ایک وہ لباس جو پتلا لباس ہو، جس سے بدن نظر آئے. جیسے نیٹ کی آستین ہے تو ہاتھ پورا نظر آتا ہے، اسی لیے نیٹ کی آستین بے پردگی کا گیٹ ہے. کسی مسلمان عورت کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ بغیر استر کے نیٹ کی آستین پہنے. لیکن بچیاں پہن رہی ہے اور ماں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بچی کی کیا تربیت کرے گی. ماں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پتلا لباس بچیوں کے لیے حلال نہیں، صحیح نہیں. دوسرا وہ لباس جو ناقص لباس ہو.
ناقص کا کیا مطلب؟ عورتوں کو پورا بدن چھپانا فرض ہے. چہرہ اور دونوں ہاتھوں کی یہ پنجے جو ہے دونوں ہاتھ کے اور دونوں پیر، یہ عورت دکھا سکتی ہے 3 چیزیں اپنے محرموں کے سامنے: چہرہ اور دونوں ہاتھ کے پنجے، اس کے علاوہ اور تیسری چیز ہے دونوں پیر. اس کے علاوہ پورا بدن چھپانا فرض ہے عورتوں کے لیے. یہ اپنے محارم کے سامنے کھولے چہرہ اور اپنے ہاتھوں کے پنجے اور پیر، اس کے علاوہ سب کو چھپائے. کچھ سطر غلیظہ ہے، کچھ سطر خفیفہ ہے، لیکن ان کا چھپانا ضروری ہے. اب آج کیا چل رہا ہے؟ آدھے آستین کے لباس چل رہے ہیں جس میں ہاتھ پورا نظر آتا ہے، یہ ناقص لباس ہے. آج کیا چل رہا ہے؟ آج مسلم بچیاں شارٹ ٹراؤزر پہن رہی ہے. شارٹ وہ ٹراؤزر جس میں ان کے ٹکنے پورے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. عورتوں کو ٹکنے چھپانا ضروری ہے اور ہم نے شارٹ ٹراؤزر پہن کے ٹکنے دکھانا شروع کر دیا. یہ ناقص لباس ہے. اسلام میں یہ لباس نہیں ہے، اور اسلام میں لباس کی اہمیت ہے. حضرت عائشہ کے پاس چند عورتیں آئی حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے. حضرت عائشہ نے فرمایا انتم مسلمات و لباس غیر مسلمات، تم تو مسلمان ہو لیکن تمہارا لباس مسلمانوں جیسا نہیں ہے. مسلمان عورت لباس میں بھی پابند ہے، تو گھر میں رہ کے اپنی بچیوں کو سمجھائے کہ پتلا لباس نہ ہو، ناقص لباس نہ ہو اور تنگ لباس نہ ہو. جیسے آج کل فٹ لباس چل رہے ہیں ایک دم تنگ، وہ تنگ لباس ایسا لباس ہے جس کو شریعت میں لباس ہی نہیں کہا گیا ہے. تو یہ ماں کی ذمہ داری ہے وہ کہ گھر میں رہتے رہتے اپنے بچیوں کو اسلامی لباس پہنائے، انہیں اسلامی لباس بتائے اور اپنے بچوں کے لباس بھی اسلامی بنائے. اس لیے کہ میرے استاد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے امید کے زمانے میں عورت جو لباس پہنتی ہے اس لباس کا بھی بچے پر اثر پڑتا ہے. جب امید کے زمانے کے پہنے گئے لباس کا بچوں پر اثر پڑتا ہے تو خود بچوں کے لباس کا بچوں پر کتنا اثر پڑے گا. لیکن کسی سے کہو کہ خالہ یہ تمہاری بیٹی کا نقاب ایسا ہے کہ اس نقاب پہ دوسرے نقاب کی ضرورت ہے، اتنا فٹ نقاب ہے، تو کہتے نہیں ابھی تو بچی چھے. اگر زہر بڑوں کو پلاؤ تو بڑے مرتے ہیں، تو کیا بچوں کو پلاؤ تو بچے زہر سے نہیں مرتے؟ زہر ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، نافرمانی ہوتی ہے. اس لیے ماؤں کا کام کیا ہے؟ گھر میں رہتے رہتے اپنے اولاد کی تربیت کرنا. بچوں کا لباس بھی اسلامی ہو، بچیوں کا لباس بھی اسلامی ہو، اور گھر میں رہتے رہتے اپنے بچیوں اور اپنے بچوں کو موبائل کے اندر سیریل دیکھنے سے، کارٹون دیکھنے سے بچانا. ورنہ آج کل کیا ہوتا ہے؟ بچہ تھوڑا روتا ہے، ماں اس کے ہاتھ میں کارٹون لگا کے دے دیتی ہے. بچہ تھوڑا روتا ہے، ماں بچی تھوڑی روتی ہے تو سیریل لگا کے دے دیتی ہے. یاد رکھو مشکات شریف کی روایت ہے، میرے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء والزرع. گانا نفاق کو ایسا پیدا کرتا ہے جیسے آسمان کا پانی زمین پر ہریالی اور سبزے کو پیدا کرتا ہے. جیسے آسمان سے بارش ہونے کے بعد ہریالی اور سبزے کا ہونا یقینی ہے، ایسے گانا سننے سے، سنگیت سننے سے بچوں میں نفاق کا پیدا ہونا ضروری ہے. اور نفاق کسے کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں کہ دل میں اللہ کے ہونے کا شک پیدا ہو جانا. بچیاں مرتد ویسے نہیں ہو رہی ہے، بچیوں کا اسلام ویسے نہیں جا رہا ہے. ان کے اسلام کے جانے کی وجہ، ان کے کفر کی طرف لوٹنے کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دیا، وہ واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور انسٹاگرام پر گھنٹوں لگے رہتی ہے، لیکن ماں یہ بھی نہیں پوچھتی بیٹی تو کیا کر رہی ہے. ایک وجہ تو موبائل اس کا ذریعہ ہے، اور دوسری وجہ ہماری بچیوں کا، ہمارے بچوں کا ایسی جگہ تعلیم حاصل کرنا، ایسی اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کرنا جہاں پڑھانے والوں کی زندگیوں میں دین نہیں ہے، جہاں پر دینی ماحول نہیں ہے. اس لیے ہمیں اپنی بچیوں کا داخلہ، ہمیں اپنے بچوں کا داخلہ ایسی اسکول اور کالج میں کرانا چاہیے جس اسکول اور کالج کا ماحول دینی ماحول ہو،
جس اسکول اور کالج کے اندر ہماری بچیوں کی آخرت کے لیے کبھی اصلاح معاشرہ پر بیانات ہو رہے ہو، کبھی پروگرام ہو رہے ہو، جو اسکول کا اسٹاف اور جو اسکول کے ذمہ دار ہمارے بچیوں کے ایمان کی اور ہمارے بچیوں کے اعمال کی اور ہمارے بچیوں کے آخرت کی فکر کر رہے ہو، ایسی جگہ ان کا داخلہ کرایا جائے، ایسی جگہ نہ کرایا جائے کہ جہاں مسلمان کالجوں کے اندر ہی مسلمان بچیوں کو ڈانس کرایا جا رہا ہو۔ انسان کے بدن پر جب لباس کا اثر پڑتا ہے تو کیا استاد کا اثر نہیں پڑتا؟ جب انسان کے بدن پر کھانے کا اثر پڑتا ہے، پہننے کا اثر پڑتا ہے، بات کا اثر پڑتا ہے، کوئی ہمیں شیر کہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے اور کوئی ہمیں گدھا کہے تو ہمیں برا لگتا ہے۔ جب بات کا اثر ہوتا ہے تو کیا استاد کا اثر نہیں ہوتا؟ کالج کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بچیوں کو دینی ماحول میں رکھنا ضروری ہے۔ گھر میں انہیں اسلامی لباس بتاؤ، انہیں موبائل کے اندر پکچر اور سیریل دیکھنے سے بچاؤ، ورنہ آج کل مسلمان بچیاں، آج کل مسلمان عورت سیریلوں کو ایسا دیکھ رہی ہے جیسے اللہ کے قرآن کو دیکھا جاتا ہے۔ کہتے کہ ہم تو سیریل ہی دیکھتے، بور لگتا تو کیا بور لگے تو سیریل دیکھنا حرام ہے؟ سیریل دیکھنا حلال ہے؟ سیریل دیکھنا حلال نہیں، سیریل کا دیکھنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے گھر میں رہتے رہتے اپنی بچیوں کے ماحول کو دینی ماحول بنانا، ان کا داخلہ ایسی اسکول میں کرانا، ان کو ایسی اسکول سے وابستہ کرنا جہاں پر ان کے ایمان اور دین کی فکر ہوتی ہو۔ اس لیے کہ یاد رکھو، اگر ہم نے اپنی بچیوں کو ایسی اسکولوں میں اور ایسی جگہوں پر پڑھنے کے لیے ان کو نہیں ڈالا تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ دنیاوی فنون حاصل کرے گی اور اپنے ایمان کو ضائع کریں گی۔ جتنی بچیاں مرتد ہوئی ہے، جتنی بچیوں نے اسلام چھوڑا ہے، جتنی بچیوں نے ایمان چھوڑا ہے، اس میں 100% بچیاں اسکول اور کالج کی بچیاں تھیں، پر ان پڑھ بچی کوئی نہیں تھی اس میں۔ کیوں؟ ماں باپ نے صرف یہ سوچا، جیسے آج کل مسلمانوں کو مسلم اسکولیں اچھی نہیں لگتی، آج کل ایمان والوں کو جہاں دینداری کا ماحول ہو وہ اچھا نہیں لگتا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنسو ٹپکاتے رہتے ہیں، بیٹی ہاتھ سے چلی جاتی ہے، بات کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ ابھی رہتے رہتے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ میں گھر میں رہ کر اپنی بچیوں کو دین سکھاؤں گی، اور میرے معصوم بچوں سے لے کر بڑے بچے تک بچیوں کا ایسے اسکول اور کانوینٹس میں ان کا جو ہے داخلہ کراؤں گی جہاں کا نظام اسلامی نظام ہوگا، جہاں کی زندگی دینی زندگی ہوگی۔ اس لیے آپ کو گھر میں رہ کے یہ سب کام کرنا ہے، اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن اب ان کاموں کے گنانے کا وقت نہیں ہے۔ اب بہرحال ہم نے تو آپ سے کہہ دیا قرآن میں کہ گھر میں رہو، قرآن میں ہے، اب کہیں اجتماع ہوگا تو آپ کو آنا پڑے گا۔ جیسے آج آپ پروگرام میں آئے اور کبھی اپنی ماں سے ملنے کے لیے چلے، کبھی اپنے بیٹے کے لیے بہو لانے کا تقاضا ہے، کبھی اپنی بیٹی کے لیے داماد کا مسئلہ ہے، یہ سارے مسائل ہیں تو گھر سے تو نکلنا پڑے گا۔ کبھی بیماری ہے، کبھی اپنے ماں کو دیکھنا ہے، کبھی اپنے باپ کی زیارت کرنا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم گھر سے نہ نکلو جہالت کے طریقے پر۔ تم گھر سے نکل سکتے ہو لیکن نکلو تو اسلامی طریقے سے نکلو، جہالت کے طریقے سے نہ نکلو۔ جہالت کا طریقہ کیا ہے؟ بے نقاب نکلنا، بے نقاب نکلنا۔ جیسے بہت ساری عورتیں ہیں وہ بغیر نقاب کے گھومتی ہے، کہتے ہیں ہمارا ہی گاؤں ہے۔ آپ کا گاؤں رہے یا آپ کا کچھ بھی رہے، بالغ ہو جانے کے بعد کسی لڑکی کو بے پردہ نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نقاب پہن کے نکلنا یہ اسلامی طریقہ ہے، اور بغیر نقاب کے نکلنا یہ غیر اسلامی طریقہ ہے، یہ جہالت کا طریقہ ہے۔ اب کچھ عورتیں نکلتی ہیں نقاب پہن کر، لیکن جب نکلے گی باہر تو ان کا چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے، یہ بھی غیر اسلامی طریقہ ہے۔ مسلمان عورت کو یہ چاہیے وہ جب گھر کے باہر نکلے تو اس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہو، اور آنکھوں کے درمیان باریک سوراخ ہو، آنکھوں کے درمیان کچھ جگہ ہو جس سے اسے راستہ نظر آئے کہ کوئی اس سے نہ ٹکرائے اور وہ کسی سے نہ ٹکرائے۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے؟ عورتیں گھر کے باہر نکلتی ہے تو فینسی اسٹال باندھ کے نکلتی ہے، فینسی اسٹال، پرکشش اسٹال۔ ایسے اسٹال کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ ایسا اسٹال بھریے، ایسا پردہ ڈالیے جو سیدھا سادہ ہو۔ اور آج کل ایک نئی فیشن چل رہی ہے کہ جب گھر کے باہر نکلتی ہے تو بال نقاب سے باہر ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بال کتنے بڑے ہیں۔
عورتوں کو بالوں کا چھپانا فرض ہے، فرض ہدایہ میں لکھا ہے النازل من الراس، جو بال لٹکنے والے ہیں ان بالوں کو بھی پردہ ہے۔ اسی لیے کسی مسلمان عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ جب گھر سے باہر نکلے تو اس کے نقاب کے اس کے بال کسی کو نظر آئے، اس لیے بالوں کو نقاب کے اندر ڈالو۔ نقاب بال ہمارے کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور آج کل ایک فیشن یہ بھی چل رہی ہے، جب عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہے تو پرفیوم لگا کے نکلتی ہے۔ یاد رکھو، عورتوں کو گھر کے باہر پرفیوم خوشبو لگا کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا وہ عورت ایسی ہے جن کو میں الفاظ میں تغیر کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ عورت بری ہے جو خوشبو لگا کے نکلتی ہے۔ عورت خوشبو لگا سکتی ہے لیکن کہاں؟ اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں رہتے رہتے خوشبو لگا سکتی ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلے گی تو خوشبو لگانا اس کے لیے حلال نہیں۔ اور جو عورت گھر کے باہر خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اللہ کی لعنت ایسی عورت پہ برستی ہے۔ اس لیے گھر سے نکل سکتے آپ ضرورت کے لیے، لیکن ضرورت کے طور پر جب گھر سے باہر نکلے تو اسلامی طریقہ کیا ہے؟ خوشبو نہ لگاؤ، ڈھیلا ڈھالا نقاب ہو، ایسا نقاب نہ ہو جس نقاب پہ دوسرے نقاب کی ضرورت ہو، ڈھیلا ڈھالا نقاب، سیدھا سادہ اسٹال ہو، اور عورت گھر سے باہر نکلے ضرورت سے نکلے، بلا ضرورت نہ نکلے۔ اور یہ جو دوسرے جیسے سبزی لانا ہے اور بھی دوسرے کام ہے وہ اپنے شوہر کے ذریعے سے کرے، اپنے بھائی کے ذریعے سے کرے، اپنے بیٹے کے ذریعے سے کرے کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں دکان سے لے آؤ۔ آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے، کوئی چیز وہ خریدے گا وہیں سے آپ کے واٹس ایپ پہ ڈالے گا، آپ گھر میں بیٹھ کے اس کو پسند کر لو اور اس کے ہاتھ سے وہ بلا لو۔ کوشش اس بات کی کرو کہ آپ گھر سے باہر زیادہ نہ نکلے، دینی تقاضے کی وجہ سے گھر کے باہر نکلے۔ اس لیے ہمیں یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزارنا ہے۔ ایک بات کیا بتایا میں نے آپ کو؟ جو کام کریں گے اس میں پوچھیں گے اس میں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ دوسری چیز نماز، زکوٰۃ، حج، ان تینوں کا اہتمام کریں گے۔ تیسرے اپنے گھر میں رہیں گے، بے پردہ کسی کے سامنے ہرگز نہیں نکلیں گے، بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں نکلیں گے۔ اللہ نے عورتوں پہ پردہ فرض کیا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں ایک ایسے صحابی آئے جس صحابی کی وجہ سے قرآن کی سورت اتری ہے، عبسہ وتولی نازل ہوئی ہے۔ وہ نابینا ہو گئے تھے اور اندھے ہونے کی حالت میں حضور کے گھر میں آئے۔ جب حضور کے گھر میں وہ داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر کے اندر 2 بیویاں تھی، انہوں نے سوچا یہ تو اندھے ہیں، ان سے ہم کیا پردہ کریں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احتجبا منہ، تم ان سے پردہ کرو۔ وہ دونوں خواتین کہنے لگی یا رسول اللہ ان سے کیسا پردہ کریں، یہ تو اندھے ہیں۔ میرے آپ کے آقا نے فرمایا وہ تو اندھے ہیں لیکن تم تو اندھی نہیں ہو۔ جب امت کی عورتوں کو اندھوں سے پردے کا حکم دیا ہے تو یہ کیسا معاشرہ ہے کہ مسلمان عورت غیر ایمان والے کے سامنے ڈاکومنٹ رکھ کے یہ کہے کہ مجھے آپ سے گھٹ چاہیے، اور وہ مہینے میں ایک مرتبہ آئے اور ساری مسلمان عورتیں اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہو اور ساری عورتوں کا وہ چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ ہمارے سامنے ہم سے گفتگو کر رہا ہو۔ کیونکہ بچت گھٹ کے اصول ضوابط یہ ہے کہ پیسہ ہم جب دے رہے ہیں آپ کو تو آپ ہی سے لیں گے، آپ کے مرد سے نہیں لیں گے۔ جب آپ مجلس لگے گی تو اس مجلس کے اندر مرد حاضر نہیں ہوگا، آپ کو حاضر ہونا پڑے گا، اور بھی طرح طرح کی اس کے اندر باتیں ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ بس آپ کو آج طے کرنا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور پتہ نہیں کب جانا ہے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے میں چند کام کو اپنے اوپر لازم کروں گی۔ ایک، اللہ کی اطاعت، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، ہر کام کے کرنے میں پوچھوں گی کیا میں ہلدی کے لیے ڈریس بنا سکتی ہوں کہ گلے سے لے کر سکے تک سب مسلمانوں کے گھروں میں ہلدی کے ڈریس، جب ہلدی لگتی ہے اور ہلدی کے ڈریس سلائے جاتے ہیں، یہ غیر ایمان والوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ بھابھی دیور کو ہلدی لگا رہی ہے اور دیور بھابھی کو ہلدی لگا رہا ہے، حالانکہ دونوں کا ایک دوسرے سے پردہ ہے۔ یہ معاشرے میں جہالت کیوں آئی کہ مسلمان پوچھتا ہی نہیں، مسلمان عورت پوچھتی ہی نہیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور کرنا کیا نہیں ہے۔ اس لیے ایک تو یہ طے کرنا ہے، دوسرے نماز، زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کرنا، تیسرے پردے کے ساتھ زندگی گزارنا۔
اور پردے کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے اپنے گھر کے اندر یہ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں پیار اور محبت سے رہنا ہے. ہمیں گھر کے اندر محبتوں کے ساتھ رہنا ہے, الفتوں کے ساتھ رہنا ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ساس ہے اور اس کی بہو ہے تو ساس نے بہو کا ساتھ چلنا مشکل کر دی ہو, ایسا نہ ہو. بلکہ ساس کو یہ چاہیے کہ وہ بہو کے ساتھ محبت کا سلوک کرے. ساس کو یہ چاہیے بہو کو بیٹی بنا کے رکھے. اپنے بیٹی کے ہاتھ سے غلاس پھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں, اور بہو کے ہاتھ سے ساسر ٹوٹ جائے تو کہتے تو اندھی ہے. یہ غیر اسلامی طریقہ ہے. اسلامی طریقہ کیا ہے؟ جو آنکھ سے بیٹی کو دیکھتے ہو اسی آنکھ سے بہو کو دیکھو. بہو پر ظلم نہ کرو, اسے نہ ستاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا گیا ایک عورت ایسی ہے جو عبادت کرتی ہے, دن میں روزہ رکھتی ہے, رات میں نوافل پڑھتی ہے, لیکن زبان اس کی ایسی ہے جس سے بات کرتی ہے اس کا دل چیر دیتی ہے. آقا نے کہا انہ من اہل النار, یہ عورت جہنم میں جائے گی. جو دن میں روزہ رکھتی تھی, رات میں نوافل پڑھتی تھی, لیکن زبان بری تھی, جہنم میں چلی گئی. جو ساس اپنی بہو پر ظلم و ستم کر رہی ہے وہ اپنی نماز سے, وہ اپنی تلاوت سے جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکے گی. اس لیے کہ حضور نے ایک عورت کا قصہ سنایا ہے. حضور نے کہا ایک وہ عورت جو عبادت کرنے والی تھی, عبادت گزار عورت, اس نے بلی کو باندھ کے رکھا, بلی کے کھانے پینے کا خیال نہ کیا. بلی بیچاری اسی حال میں مر گئی. جب بلی اسی حال میں مر گئی تو حضور نے فرمایا اس نے بلی کا خیال نہ کیا, اللہ نے اس عبادت گزار عورت کو جہنم میں ڈال دیا. اب آپ اندازہ لگاؤ بلی کون ہے؟ اگر بلی پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے, مکروہ تنزیہی. وہ مخلوق پر ظلم کی تو اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا. اب ہم ایک کسی ماں اور کسی باپ کا کلیجے کا ٹکڑا اپنے گھر میں لاتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر اسے ستاتے ہیں. چاول زیادہ پک گئے تو کیسٹ شروع ہو جاتی, تھوڑی سی روٹیاں زیادہ پک گئی تو کیسٹ شروع ہو جاتی, کھانا نرم گرم ہو گیا کیسٹ شروع ہو جاتی. اب یہ کیسٹ چلتی رہتی ہے, اس بیچاری کا جینا اور اس بیچاری کا ساتھ چلنا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ظلم ہرگز نہ کرے, اپنی بہو کو اپنی بیٹی کی طرح رکھے, اب اس کو اپنی بیٹی سمجھے, اس کو اپنی بیٹی کی طرح محبت دے. ایسی محبت کہ آنے والی بہو اپنے ماں اور باپ کو بھول جائے. اور بہو کو کیا چاہیے؟ بہو کو چاہیے کہ اپنی ساس کو ماں سمجھے, اس کو ساس نہ سمجھے, اپنے سسرے کو سسرا نہ سمجھے بلکہ اس کو باپ سمجھے. لیکن آج کل کیا ہوتا ہے, بہو کی کوالٹی بھی ایسی ہے, امی کے سر میں درد ہوا تو 6 فون لگا کے پوچھتی اماں تمہارا کیا حال ہے, اور ساس بیچاری دوسرے کمرے میں پڑی ہے, 8 بج گئے چائے کا کوئی پتہ نہیں ہے. بوڑھی عورت گھر میں کپڑے دھو رہی ہے, 4 بوے ہیں, 5 بوے ہیں, 3 بوے ہیں. اچانک مہمان انٹر ہوتے ہیں اور مہمان دیکھ کے کہتے خالہ تم بڑھاپے میں کپڑے دھو رہے ہیں. تو بوے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کہتی ہے ہمارے امی کو ہمارے ہاتھ کے کپڑے اچھے نہیں لگتے. ارے تیرے ہاتھ کے کپڑے اسے کیسے اچھے لگیں گے جب تو اپنے کپڑے دھوتی ہے تو چمکتے شگفتے دھوتی ہے, اور جب ساس کے کپڑے دھوتی ہے تو میل اس میں زندہ کا زندہ ہی رہتا ہے. یہ بہو بھی جنت والے راستے پر نہیں چل رہی ہے. اب آج کل عورتیں زیادہ ہوشیار ہو گئی ہے, کہتی کہ ساس سسروں کی خدمت کرنا ہمارے ذمہ تھوڑی ہے. ارے اللہ کی بندی, ساس سسروں کی خدمت کرنا تمہارے ذمہ نہیں ہے, لیکن کیا تمہیں وہ حدیث معلوم نہیں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ عورت جو گناہگار ہے, گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے, وہ راستے سے جا رہی ہے اور اس کے پیر میں چمڑے کا موزہ ہے. اس نے اچانک دیکھا تو کیا دیکھا, ایک کتا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے. جب اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی تو یہ عورت سمجھ گئی کہ کتا پیاس کی وجہ سے پریشان حال ہے. تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور چمڑے کا موزہ نکال کر اس کو کنویں میں ڈالا, اور کنویں میں ڈال کر پانی نکالا, اور پانی نکال کر اس کتے کے سامنے رکھ دیا, اور اس نے کتے کو پانی پلا دیا. اب بتاؤ کتا کون سی مخلوق ہے؟ کتا وہ مخلوق ہے کہ اگر برتن میں منہ ڈال دے تو جو برتن میں رہے گا سب ناپاک ہو جائے گا, جو بھی برتن میں ہے سب ناپاک.
اور حضور نے فرمایا اگر کتا برتن میں منہ ڈالے فَلْيَغْسِلْهُ 3 مرات، ایک حدیث میں اس کو 3 مرتبہ دھو، تو 3 مرتبہ برتن کو دھونا واجب اور 7 مرتبہ برتن کو دھونا مستحب، اس لیے کہ ایک حدیث میں 7 مرتبہ دھونے کی بات ہے۔ 3 مرتبہ دھونا واجب ہے برتن اور 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ ایسی مخلوق کتے کو اس عورت نے پانی پلائی، میرے آپ کے آقا نے کہا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو جنت میں ڈال دیا۔ جب کتے کو پانی پلانے پر جنت ہے تو ساس سسروں کے کپڑے دھونے پر کیا ہوگا، ساس سسروں کو کھلانے پر کیا ہوگا؟ اس لیے ساس کو چاہیے کہ بہو کو بیٹی سمجھے اور بہو کو چاہیے کہ ساس سسروں کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھے اور گھروں میں آپس میں محبت کے ساتھ رہے، الفتوں کے ساتھ رہے۔ دیورانی جٹھانی نند یہ جتنے گھر کے رشتے ہیں آپس میں محبت کے ساتھ الفتوں کے ساتھ رہے، آپس میں جھگڑا نہ کرے، آپس میں محبتیں ہو۔ لیکن یہ محبتیں کب رہے گی؟ ساس بہو کا جھگڑا کب ختم ہوگا؟ اس کے لیے ایک چیز پر عمل کرنا ضروری ہے، چاہے اس پر ساس عمل کر لے چاہے بہو عمل کر لے، دونوں میں سے کوئی ایک۔ دیورانی جٹھانی کا مسئلہ ہے تو دونوں میں سے ایک اس پر عمل کرے، بھابھی اور نند کا مسئلہ ہے تو دونوں اس میں سے ایک عمل کر لے۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی ہم کو کچھ کہے تو منہ کو تالا لگا دینا، کچھ نہیں کہنا۔ جب کوئی خاتون اپنی بات کا جواب دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود جواب نہیں دیتی ہے، اللہ کا فرشتہ اس کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس کے خاموش رہنے پر اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس کے خاموش رہنے پر اللہ اس کو جنت میں گھر دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ اس لیے زبان کو تالا لگانا، خاموش رہنا اور اخلاق و محبت کے ساتھ رہنا اور ایک دوسرے کا گھر میں ساتھ دینا۔ گھر میں جوائنٹ فیملی ہے، دیورانی جیٹھانی ساتھ میں رہتی ہے، جوائنٹ فیملی گھر کے اندر ہے، اگر دیورانی بیمار ہو جائے تو جیٹھانی اس کی مدد کرے، اگر جیٹ کی رانی بیمار ہو تو دیورانی اس کی مدد کرے۔ جب ایک عورت اپنے کمرے سے نکلتی ہے اپنی دیورانی کی مدد کے لیے یا اپنی جیٹھانی کی مدد کے لیے یا اپنی ساس یا نند کی مدد کے لیے، وہ اپنے کمرے سے چلتی ہے اور کچن میں جاتی ہے، اسے ہر قدم پہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ اب آپ بولیں گے کہ 10 سال کا اعتکاف کا ثواب تم نے کہاں سے بول دیے؟ حضرت عبداللہ بن عباس اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی ان کے پاس آیا، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ان سے کہا حضرت آپ چلیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے جوتے اٹھائے چلنے لگے، کسی نے ان سے کہا حضرت تم اعتکاف میں تھے؟ فرمایا یہ قبر والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہو کہ جب مومن مومن کی مدد کرتا ہے تو اس کو قدم قدم پہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک دن کے اعتکاف کا ثواب کیا ہے؟ ایک دن کا اعتکاف 3 خندق دوزخ سے دور کر دیتا ہے۔ کتنے خندق دوزخ سے؟ 3۔ اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ تو آپ کا اپنے کمرے سے نکلنا اور خواتین کی مدد کرنا ایسا ہے کہ آپ کو ایک ایک قدم پہ 10 سال کے اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس لیے گھروں میں رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ پوری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک تو آپ یہ طے کرو کہ ہمیں آخرت کی فکر کرنا ہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ دوسری چیز، جو کام کروں گی پہلے اپنے شوہر اپنے بھائی کے ذریعے سے مفتی صاحب سے عالم صاحب سے پوچھوں گی اس میں مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ تیسرا کام، روزہ، نماز، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، ان کا اہتمام۔ چوتھی چیز، گھر میں رہنا، بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں نکلنا، اور گھر میں رہ کر اپنے اولاد کی تربیت کرنا، جیسے حالات کے اعتبار سے بھی تربیت، جیسے ابھی اسرائیل فلسطین پہ ظلم و ستم کر رہا ہے تو اپنے بچوں کو سمجھانا کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہے اس کو استعمال مت کرو، اس کا بائیکاٹ کرو، یہ سب باتیں انہیں سمجھانا گھر میں رہتے رہتے، اور پردے کا خیال رکھنا۔ اور پردے کے بعد میں نے جو آپ سے بات کہی کہ گھر میں آپس میں محبت کے ساتھ رہنا، اور ان ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے اہم اور ضروری بات ہے وہ کیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، خود کو بھی ہمیں دین کا داعیہ، دین کی داعیہ بننا ہے، یعنی ہر ملنے والی کو دین کی دعوت دینا، اسلام کی، ایمان کی بات ان سے کرنا۔
ان کو اللہ سمجھانا، ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھانا، انہیں قرآن سمجھانا، انہیں سنتیں سمجھانا، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دینا آپس کے اندر۔ ہم سے کوئی ملنے کے لیے آئے تو ان کو ایمان کی، اعمال کی بات بتانا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔ اصل میں کیا ہے، میرے کو سردی بہت ہوگی، سردی سے جو سسٹم میں ہے نا۔ بسم اللہ۔ ان ساری باتوں پر آپ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں، غیر ایمان والے بہت سارے لوگ، ان کی ہدایت کی دعا بھی کرنا، اور اگر ہمارے پڑوس میں رہتے، ہمارے آزو بازو ہے، ہم سے ملتے، وہ ہم سے ملتے، ہم ان سے ملتے، تو ان کو ایک اللہ کی پہچان کرانا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرانا، ان سے کہنا نرک سے بچنے کا راستہ کیا ہے، سورگ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، یہ ان کو بتانا۔ اور یہ ساری باتوں کو زندگی میں لانے کے لیے آپ یہ بھی طے کرو کہ روزانہ اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں گے۔ آپ روزانہ اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں، اس کے اندر جو ہے سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگائیے، قرآن سیکھو، مسئلے مسائل سیکھو، اور دینی مذاکرے اس کے اندر کرو۔ یہ سب آپ کو گھر میں رہتے رہتے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو توفیق دے تو اس کی بھی کوشش کرو کہ ہمیں اپنے شوہروں کے ساتھ اللہ کے راستے میں بھی نکلنا چاہیے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، 3 دن 10 دن عشرہ، اللہ کے راستے میں نکلنے سے عورتوں کی زندگی میں نکھار آتا ہے۔ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، بولے مفتی صاحب 40 سال ہو گئے شادی کو، کبھی میرے عورت نے سلام نہیں کری، لیکن جب 3 دن جماعت میں لے کے گیا تو آتے برابر نہیں سلامیچ کر رہی بولے۔ تو اس لیے زندگی میں تبدیلی آتی ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں بھی نکلو، اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، اذان کتنے بجے ہے؟